السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز طلبہ اور عزیز طلبہ اور عزیز طالبات، الدرس الثامن والعشرون ہے، 28 نمبر لیسن ہے۔ ابھی اس لیسن کے اندر کیا کچھ ہے اس کا خلاصہ نچوڑ آج ہم پڑھیں گے، اور پھر اصل جو کتاب میں درس الثامن والعشرون ہے یہ بھی ہم پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے اس کے اندر کیا ہے وہ ذکر ہوگا، اور یہ لیکچر نمبر 91 ہے۔ الدرس الثامن والعشرون کے اندر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں الفعل معتل الفا اور معتل العین، اور آج آخری جو حرف ہے فعل کا میزان جو فعل ہے اس کا لام، معتل اللام۔ الفعل معتل اللام هو الذي في آخره حرف علہ، جس کے آخر میں حرف علت ہو الف واو یا میں سے، نحو مشا نسیا دعا، جیسے مشا نسیا دعا، آخر میں دیکھیں الف ہے، یہاں پہ یا ہے، یہاں پہ الف ہے۔ حرف العلہ اذا كان في آخر الفعل، حرف العلہ اذا كان في آخر الفعل سمی الفعل ناقصا، اور اس فعل کو ناقص کہتے ہیں اگر آخری حرف اس کا حروف علت میں ہو۔ اسناد الفعل الماضی المعتل اللام الى الضمائر، ضمائر کے ساتھ جب اس کی اسناد یہ سے جوڑا جاتا ہے، نسبت کی جاتی ہے، تو اس میں کچھ چینجنگ آ جاتی ہے، یعنی وہ معتل اللام والا حرف جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں ضمائر غائب کی ہیں، ضمائر فعل مفرد، فاعل مفرد جو ہے حامد مشا، تو یہاں پہ مشا جب اس کا علامت البنا جو ہے مبنی علی الفتح ہے، فعل ماضی ہے، تو جمع اس کی مشو، دیکھیں یہ ساقط ہو گیا الف اس میں، مشو اس میں ضمہ ہے جو کہ مقدر ہے، آخر میں ظاہر نہیں ہے۔ اسی طرح نسو، نسیہ سے نسو، اور دعا سے دعو، طلاب دعو، حامد دعا، حامد نے دعا مانگی، الطلاب دعو، طالب علموں نے دعا مانگی، تو یہاں پہ ضمہ مقدرہ ہے، یہاں فتحہ جو ہے وہ ظاہرہ ہے۔ مشیہ مشا یہاں پہ مقدرہ ہے، اور دعا میں بھی الف کے اوپر مقدر ہے، اور نسیہ میں بھی۔ اسی طرح مشا غائب مؤنث کے لیے مشت، اب دیکھ لیں مشا میں یہاں پہ بھی ساقط ہو گیا ہے مشت، جب تا تانیث اس کے ساتھ لگی ہے، غائب، غائب مؤنث کا صیغہ یہ۔ آمنۃ مشت، طالبات مشینہ، مشینہ، تو اس میں بھی جو ہے وہ گر گیا ہے حرف علت، مشینہ، طالبات چلی، مشا کا معنی ہوتا ہے چلنا، ناسیہ بھولنا، اور دعا کرنا، تو یہاں پہ الطالبات نسینہ، الطالبات نسینہ غائب جمع کا صیغہ۔ آمینۃ نسیت، آمینہ بھول گئی، یہ مشا کا استعمال، آگے نسیہ کا۔ اور تیسرا دعات کا، آمینۃ دعات، اور طالبات دعونا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اور یہ مبنی ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون و نسوہ لگتا ہے۔ مخاطب کا صیغہ مشیتا، مذکر کا، جمع مشیتم، انت مشیتا، انتم مشیتم۔ سکون علامت جو ہے اس کی مبنی علی السکون ہوگا جب تا متحرک فاعل اس کے ساتھ لگتا ہے فعل کے ساتھ۔ اسی طرح انتم مشیتم، انت نسیتا، انتم نسیتم، تم بھول گئے، تم سب بھول گئے، یہاں پہ بھی دیکھیں حرف علت گر گیا ہے۔ انت دعوتا، انتم دعوتم، انت دعوتا تو نے دعا مانگی، انتم دعوتم تم سب نے دعا مانگی۔ مخاطب کا صیغہ مؤنث انتی مشیتی تو اکیلی چلی، انتن مشیتن جمع مخاطب مؤنث کا صیغہ۔ اور اسی طرح انتی نسیتی، انتن نسیتن جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ماضی۔ انتی دعوتی، دعوتی، انتن دعوتن مخاطب جمع کا صیغہ مؤنث کا، اور یہ مخاطب واحد مؤنث کا۔ متکلم کا صیغہ جمع مؤنث دونوں کے لیے، جمع اور مذکر دونوں، مؤنث اور مذکر کے لیے ایک ہی ہے۔ انا مشیتو میں چلی یا چلا، نحن مشینا ہم چلے، انا نسیتو نحن نسینا، انا دعوتو نحن دعونا۔ مشا الالف اصلها الیا، مشا کے اندر یہ آخر میں جو الف ہے، الف مکسورہ ہے، یہاں پہ
یہ یا ہے اصل میں، یمشی مشیون۔ اسی طرح نسیہ میں الیا بقیت علی اصلها، نسیہ کے اندر، کیونکہ ینسا نسیان و نسیون، ینسا نسیان، ینسا اس میں جو ہے نسیہ الیا بقیت علی اصلها۔ اور دعا کے اندر الف اصل جو اس کا واو تھا، دعا یدعو، دیکھیں یہاں ظاہر ہوا ہے دعوتن، تو یہ الف جو ہے اس میں اصل میں یہ واو ہے۔ مشت دعت اصلها مشت دعت، الف یہ اس میں حرف علت جو حرف لام ہے، معتل اللام ہے، یہ ساکت ہو جائے گا کیونکہ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے۔ حذفت الالف لتخلص من التقاء ساکنین، دو ساکن حرف جو ہے ملنے سے ایک کو ساکت کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مشیت نسیت دعوت یرجع حرف العلہ الی اصلہ عند اسنادہ، یعنی یہاں پہ حرف علت اصل جو ہے اس کی طرف آ جائے گا، لوٹ آئے گا ضمیر کی طرف۔ تا و نون النسوہ میں جب مشیت نسیت دعوت، یہ دیکھیں واو آ گیا، ادھر یا آ گیا، یا آ گیا، واپس آ گیا۔ معذرت، اوپر میں نے شاید یہ کہا تھا یہاں پہ کہ یہ اس میں ساکت ہوا ہے، ساکت نہیں ہوا، یہاں مشیتا، یہاں یا آ گیا ہے، اور اسی طرح یہاں پہ بھی آ گیا ہے مشیتی، یہاں پہ بھی یا موجود ہے، لیکن اصل جو ہے اس کی طرف آ گیا ہے، یعنی اصل جو ہے وہ حرف علت ہے وہ واپس آ گیا ہے۔ ونون النسوہ، نون النسوہ میں مشو، یہ جمع کا جو صیغہ مذکر غائب کا ہے، مشو نسو دعو اصلها مشیو نسیو دعو، یہاں پہ ساکت ہوا ہے۔ حذفت ضمہ لثقلها فی النطق وحذف حرف العلہ لالتقاء الساکنین، دو ساکن حرف جو ہے ان کے ملنے کی وجہ سے حرف علت بھی گر گیا ہے، اور واو جو ہے ہم ضمہ جو ہے وہ بھی حذف ہو گیا اوپر۔ مشا دعا مبنیان، مشا اور دعا یہ مبنی ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہوتا ہے ہمیشہ علی فتحہ مقدرہ، اس پہ فتحہ مقدرہ ہے، ظاہر نہیں ہے۔ منع من ظہورها التعذر، تعذر عذر کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، اس کے اوپر الف کے اوپر ضمہ نہیں آ سکتا، اور اسی طرح مشا کے اوپر لا يمكن ان تظہر علی الالف، ممکن نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہو الف پہ۔ اسناد الفعل المضارع المعتل اللام الى الضمائر، اب فعل مضارع جو اس کا لام الکلمہ جو ہے، لام حرف لام معتل ہے، اس کی اسناد جب اسے ضمیروں کی طرف کریں گے تو کس طرح ہوگا، دیکھ لیں۔ حامد یمشی مذکر غائب واحد کا صیغہ، اور لن یمشیہ یہ فعل مضارع منصوب ہے، اور علامت النصب الفتحہ ظاہر ہو گیا ہے، اور مضارع مجزوم میں دیکھیں یا حذف ہو گیا، لم یمشی، لم یمشی، یہاں یا جو ہے حذف ہو گیا ہے، اس میں حذف حرف العلہ اس کی علامت جزم ہے۔ اسی طرح حامد ینسا لن ینسا لم ینسا، یہاں پہ بھی حذف ہو گیا ہے۔ لم یدعو اور لن یدعو، یہاں پہ مضارع منصوب جو ہے لن یدعو، یہاں پہ لن یدعو فتحہ موجود ہے، اور لم یدعو یہاں پہ واو ساکت ہو گیا ہے، حرف الحذف حرف العلہ اس کی علامت الجزم ہے۔ اسی طرح آمنۃ تمشی مؤنث واحد کا صیغہ، آمنۃ تمشی لن تمشیہ اور لم تمشی، یہاں پہ بھی اسی طرح ظاہر ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ حرف علت گر گیا ہے۔ آمنۃ تنسا لن تنسا لم تنسا، سیم وہی، بھولنا، نسا آمنہ نہیں بھولی، ہرگز نہیں وہ بھولی، لم تنسا لم تنسا تم نہیں بھولی، لم تنسا وہ نہیں بھولی، یہاں ہرگز نہیں بھولی، اور یہاں وہ نہیں بھولی۔ آمنۃ تدعو، آمنہ دعا مانگتی ہے، آمنہ دعا مانگتی ہے۔ لن تدعو ہرگز نہیں دعا مانگتی، لم تدعو دعا نہیں مانگی آمنہ نے، یعنی لم تدعو نہیں مانگی اس نے، تو یہ غائب واحد کا صیغہ ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہاں ساکت ہو گیا ہے، حرف حذف حرف العلت آیا ہے، مجزوم جو فعل مضارع ہے جزم ہے جس میں حرف جازم یہ لم ہے اس میں، اور یہاں پہ ضمہ ہے، اور یہاں پہ لن کی وجہ سے لن داخل ہوا اس لیے یہ فتحہ آیا، یہ حرف ناصبہ ہے، لن ان لن اذن کئی۔
اسی طرح اب آگے آ جائیں، جمع کا صیغہ جو ہے طلاب یمشون، اور طلاب یہاں ثبوت النون ہے، یہ افعال خمسہ میں سے ہے، ثبوت النون اس میں ہے علامت رفعہ، اور لن یمشو حذف النون، یہاں حذف ہو گیا نون، تو یہ علامت ہے اس کی منصوب کی، حرف ناصبہ ہے لن، اور لم یمشو حذف النون یہاں پہ بھی، لم ینسو لم یدعو لن ینسو، الطلاب ینسون، یہاں پہ بھی ثبوت النون ہے، اسی طرح یہ ہے، یہ سارا جدول دیا گیا ہے۔ مؤنث کا صیغے کی طرف آتے ہیں، الطالبات یمشین، یمشین یہ ہے فعل مضارع طالبات جمع مؤنث غائب کا صیغہ، الطالبات یمشین، طالبات چلتی ہیں، لن یمشین وہ ہرگز نہیں چلتی، یہاں مبنی ہے کیونکہ نون النسوہ ہے، مبنی علی السکون ہے، یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی، یہاں پہ نون النسوہ جب آ جائے تو فعل مضارع مبنی علی السکون ہو جاتا ہے، لم یمشینا اور لم ینسینا، لم یدعونا، لم ینسینا، لن ینسینا، لن یدعونا، الطالبات یدعونا، یدعونا، الطالبات یدعونا، الطالبات ینسینا، طالبات جو ہے وہ بھول گئیں، چلتی ہیں، تو یہاں یا نہیں آئے گا کیونکہ پہلے ضمہ آیا ہے، تو یدعونا الطالبات یدعونا، لن یدعونا، لن یدعونا، الطالبات یدعونا۔ اب یہاں دیکھیں طلاب اور طالبات میں ایک ہی صیغہ آیا ہے یدعونا، اور یہاں پہ بھی یدعونا۔ آگے آتے ہیں علامت انت تمشی، اور یہ مخاطب کا صیغہ آ گیا ہے، انت تمشی، لن تمشی، لم تمشی، اور انت تنسا، انت تدعو، یہاں ضمہ ہے علامت رفع، مرفوع ہے فعل مضارع، اور یہاں فعل ناصب، حرف ناصب لن آیا ہے تو اس لیے فتحہ، لن تمشی، لن تنسا، اور لن تدعو اس میں ظاہر ہے فتحہ، لیکن یہاں پہ حرف علت مجزوم جو جزم ہے جس میں یہ حرف جازم ہے لم، اس کی وجہ سے حرف علت گر گیا ہے، لم تمشی، لم تنسا، لم تدعو۔ یہ مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے، انتی تمشینا یہ مذکر کا تھا، لن تمشی ثبوت النون ہے اس میں، یہ نون مخاطبہ ہے یا مخاطبہ اس میں ہے، انتی تنسینا، انتی تدعینا، انتی تدعینا، انتی تدعینا مخاطب واحد کا صیغہ ہے مؤنث کا، تو لن تمشی، لن تنسی، لن تنسی، لن تنسی حذف النون، لن تنسا، لن تنسا، لن تمشی، لن تنسا، لن تدعی، تنسا اور یہاں تدعی، لن تدعی یہاں حذف نون ہے یہاں پہ بھی، اور یہاں پہ بھی حذف نون ہے، لم تمشی، لم تنسا اور لم تدعی۔ اسی طرح جمع کی طرف آتے ہیں، جمع مذکر انتم تمشون، لن تمشو یہاں حذف النون ہے، یہاں ثبوت النون ہے، اور یہاں پہ بھی حذف النون ہے، لم تمشو جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، انتم تنسون، انتم تدعون، لن تنسو، لم تنسو، لن تدعو، لم تدعو، تو یہاں حذف النون ہوگا اس میں بھی مخاطب جمع کے اندر مذکر میں۔ اب آتے ہیں مذکر مؤنث جمع مخاطب کا، انتن تمشینا، تمشینا، انتن تمشینا، لن تمشینا، مبنی علی السکون ہے جب نون نسوہ مل جاتا ہے فعل مضارع میں، اور اسی طرح لم تمشینا، لم تنسینا، لم تدعونا، لن تدعونا، انتن تدعونا، تدعونا یہ مخاطب کا صیغہ ہے مؤنث جمع کا۔ متکلم کا صیغہ جو ہے انا امشی، لن امشی، لم امشی، انا انسا، انا ادعو، مذکر مؤنث کا ایک ہی صیغہ، یہ متکلم کا صیغہ ہے واحد کا، انا انسا، لن انسا، لم انسا، تو یہاں پہ ضمہ ہے، یہاں فتحہ ظاہر ہے، لن انسا، لن امشی، لن ادعو، اور یہاں حرف علت ہے،
لم امشی، لم انسا، لم ادعو، حرف علت جو ہے گر گیا ہے یہاں پہ۔ المتکلم کا صیغہ جو ہے متکلم کا جمع کا نحن نمشی، تو یہاں دیکھیں آپ ضمہ ظاہر ہے، یہاں پہ ضمہ مقدرہ ہے آخر پہ۔ نحن ننسا یہاں پہ بھی مقدر ہے، نحن ندعو ضمہ ہے علامت لیکن مقدر ہے واو کے اوپر، ظاہر نہیں ہے۔ لن نمشی، لن ننسا، لن ندعو، الفتحہ اس میں ظاہر ہے، ہم نہیں، نحن نمشی ہم چلتے ہیں، نحن ننسا ہم بھولتے ہیں، نحن ندعو ہم دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب حرف ناصب، یہاں پہ حرف ناصب ہے اور یہاں حرف جازم ہے، لم نمشی، لم ننسا، لم ندعو، یہاں پہ حرف علت گر گیا ہے۔ علامت الرفع فی الفعل المضارع المعتل الآخر الضمہ المقدرہ، یعنی علامت رفع جو ہے ضمہ مقدرہ ہے، منع من ظہورها الثقل فی المعتل، واو اور یا کے اوپر ثقیل ہوتا ہے، وزنہ بھاری ہوتا ہے واو، اس لیے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ والاصل یہ تھا یدعو، واو کے اوپر تھا تو وہ پھر ساکت ہو جاتا ہے، تو مقدر ہے واو کے اوپر، لکھنے میں پھر نہیں آتا۔ یدعو یمشیو ایسے تھا، مشکل پڑھا جائے گا تو یمشی اس طرح پڑھا جاتا ہے، تو علامت رفعہ الضمۃ المقدرہ فی آخرہ۔ اما المعتل بالالف، اگر الف کے ساتھ معتل ہو، فمنع من ظہورها التعذر، تو اس پر بھی ناممکن ہے الف کے اوپر پیش آئے، ضمہ آئے، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ ای لا يمکن ان تظہر الحرکۃ علی الالف، الف کے اوپر ممکن نہیں کہ ضمہ یعنی پیش ظاہر ہو۔ وعلامت النصب الفتحۃ الظاہرہ، اور نصب کی علامت حرف ناصب جب آئے لن تو پھر وہ ظاہر ہوتی ہے، لن امشی، لن ادعو۔ اما المعتل بالالف فالفتحۃ مقدرہ، اگر معتل الف کے ساتھ ہو تو زبر جو ہے وہ مقدر ہوتی ہے الفتحہ، لتعذر لن انسا، اب یہاں پہ ظاہر نہیں ہے مقدر ہے، لن انسا الف ہے نا تو یہاں پہ مقدر ہے یعنی ظاہر نہیں ہے۔ وعلامت الجزم حذف حرف العلہ، علامت جزم جو ہے حرف جزم، لم جب داخل ہوتا ہے تو حرف علت جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے۔ لم امشی، لم انسا، لم ادعو۔ یمشون، ینسون، یدعون، اصلها یمشیون، یمشیون، ینسیون، یدعون، حذفت ضمہ لثقلها، تو اس میں گر گیا ضمہ، حذف ہو گیا وزنی ہونے کی وجہ سے نطق میں۔ ثم حذف حرف العلہ، اور اس میں حرف علت بھی حذف ہو گیا، لالتقاء الساکنین، دو ساکن حرف اکٹھے ہو گئے اس وجہ سے، یا اور واو، یہاں یا اور واو، یہاں واو اور یہ واو، تو واو کے اوپر ضمہ تو پڑھا نہیں جائے گا یہاں، تو واو یہ بھی ساکن ہو گیا، یہ بھی، تو اس لیے ایک گر گیا اس میں۔ انتی تمشینا اور تنسینا، تدعینا، یا مخاطبہ مؤنث مخاطب کا صیغہ، اصلها تمشیینا، تنسیینا، دو یا ہیں، تدعویینا، تدعویینا، تو حذفت الکسرہ لثقلها، تو اس میں جو ہے پہلے تو یہ کسرہ جو ہے زیر جو ہے وہ حذف ہوا وزنی ہونے کی وجہ سے، نطق پروننسیشن مشکل ہے اس لیے۔ ثم حذف حرف العلہ، پھر حرف علت یعنی وہ بھی حذف ہو گیا، جیسے اس میں یا ہے، لالتقاء الساکنین، دو ساکنوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے۔ الطلاب یدعون، واو الجمع فاعل ہے، علامت رفع حرف العلہ محذوف۔ الطالبات یدعون، حرف علہ من اصل الفعل، نون النسوہ فاعل، نون النسوہ فاعل، حرف علہ من اصل الفعل، یہ ہے یدعون حرف علت ہے، الطالبات یدعون، اور نون النسوہ اس میں یہ فاعل ہے، نون النسوہ فاعل ہے یہ یدعون، وحرف العلہ محذوف، حرف علت اس میں محذوف ہے، یدعون، الطلاب یدعون، اور یہاں پہ بھی مؤنث کے لیے بھی یدعون، حرف علت محذوف ہے۔ یہاں نون، فرق دونوں میں دیکھ لیں، یہاں نون النسوہ فاعل ہے مؤنث کے اندر فعل مضارع میں، اور یہاں پہ مذکر جو ہے جمع غائب کے اندر جو ہے علامت الرفع جو ہے وہ کیا ہے، نون النسوہ نہیں ہے بلکہ واو الجمع فاعل ہے اس میں، اور وہاں نون النسوہ فاعل ہے، اور علامت رفع اس کی ثبوت النون، یدعون۔
اسناد الفعل الامر معتل اللام الی الضمائر۔ اب آ جاتے ہم اس کی طرف۔ فعل امر جو ہے وہ اگر معتل اللام ہو تو وہ کس طرح اس کے صیغے ہوں گے؟ امشی، حرف علت حذف ہو گیا، امشو حذف النون، وہ نون حذف ہو گیا ہے، انسا، ادعو، ادعو حذف حرف علت اور یہاں حذف نون۔ اور مخاطب میں یہ مذکر کا ہے اور یہ مؤنث کا صیغہ، کیونکہ امر میں مخاطب ہی ہوتا ہے، صیغہ ایک ہی ہوتا ہے، امشی، انسا، انسا، ادعی، ادعی حذف النون ہے یہاں پہ، امشینا، انسینا، یعنی امشی حذف النون ہے، اور ادعی اور مبنی علی السکون جمع کے لیے امشینا، انسینا، ادعونا جمع کے لیے یہ صیغہ ہے امر، جمع مخاطب جمع کے لیے امر کا صیغہ امشینا، یہاں انسو، یہاں امشو، یہاں امشینا، انسینا، ادعونا، تو یہ صیغے ہیں امر کے، امشی، انسا، ادعی، ادعی یا مخاطب فاعل، وحرف العلہ محذوف نفس الاسباب، پہلے جو سبب گزر چکے ہیں وہی اس کا سبب ہے مضارع کے اندر۔ امشو، انسو، ادعو واو الجماع فاعل ہے اور حرف علہ محذوف ہے، وہی اسباب کے یہاں پہ ثقل کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا۔ مضارع میں امشینا، امشینا، انسینا، یعنی وہ مضارع کے اندر جو اسباب تھے وہی یہی اسباب ہیں۔ یہ جمع امر جو ہے جمع کے لیے جو ہے مخاطب کے لیے جو ہے مؤنث کے لیے، تو امشینا، امشینا، انسینا، ادعونا حرف الا لا یحذف، یہاں حذف نہیں ہوا، لا یوجد سبب لحذفی، اس کا سبب نہیں ہے حذف ہونے کا، ونون النسوہ فاعل، یہاں نون النسوہ فاعل ہوگا، امشینا، انسینا، تو یہ موجود ہے۔ تو یہاں ہمارا یہ خلاصہ اور نچوڑ تھا لیسن کا۔ دروس لغہ عربیہ یہ ہم پھر پڑھیں گے درس الثامن والعشرون اگلے لیکچر کے اندر 92 میں کتاب سے، کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا لیکچر اگر ہم نے لیسن شروع کر لیا۔ تو ہم نے خلاصہ پڑھ لیا کہ 22 نمبر میں جو گفتگو ہے اس لیسن میں، جیسے یہ تفاعلین آج آیا ہے، تو یہ آخری فعل جو حرف ہے فعل کے اندر معتل اللام، اس پہ بحث ہے، اس کے کیسے صیغے بنتے ہیں، ماضی سے، مضارع کے اور امر کے، متکلم کا، غائب کا، مخاطب کا، مذکر اور مؤنث کا، یہ موضوع ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی لیسن میں جو مزید مشق ہو جائے گی وہ ہم انشاءاللہ 91 لیکچر میں جو ہے آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔